بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں 27 رجب شب معراج سے پہلے جو شخص اس عمل کو کر لے گا، اس وظیفے کو کر لے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ اور جو شخص شب معراج سے پہلے یہ 3 کام کر لے گا، اللہ غیب سے عزت، رزق، مال، شہرت، دولت سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ جو مراد دل کے اندر آئے گی وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ زندہ معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اگر آپ نے یہ 3 کام کر لیے اور اس کے ساتھ قرآن پاک کا یہ سورت قرآن پاک کی پڑھ لی، یا قرآن پاک کی یہ آیت اور اللہ کریم کا یہ نام اس کا ورد کر لیا، تو انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، وہ 3 کام کون سے ہیں اور وہ وظیفہ کون سا ہے، یہ سب کچھ آگے چل کر آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ ہمارے پاس پہلی مرتبہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں شب معراج کی طرف، کہ شب معراج میں کون سے 3 کام کرنے سے انسان کی مالی حالت بہتر ہوتی ہے، کون سے 3 کام کرنے سے انسان کی ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ساری تکلیفیں ختم ہوتی ہیں، ساری ضروریات غیبی خزانوں سے پوری ہو جاتی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، وہ 3 کام بڑے اہم ہیں، اور اس کے بعد میں ایک ایسی ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شب معراج میں آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، تو اس کو لازمی دیکھیے گا۔ اور ہمارے چینل پر ایک وظیفہ ہے سلام قولا من رب الرحیم کا، وہ شب معراج میں کرنا مت بھولیے گا۔ اور جو شخص پریشان ہیں دشمنوں کی وجہ سے، تو دشمن سے نجات کا عمل بھی ہمارے چینل پر موجود ہے، اس کو بھی شب معراج میں لازمی کیجیے گا تاکہ آپ پورا سال دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو اب وہ 3 کام کون سے ہیں اور وظیفہ کون سا ہے، سب کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا کام، شب معراج کے اندر، شب معراج سے پہلے اور شب معراج کی رات کو آپ نے تمام مسلمانوں کو معاف کرنا ہے، خصوصاً ان لوگوں کو جو آپ سے ناراض ہیں، جو انہوں نے آپ کا حق دینا ہے انہیں معاف کر دیں، جن سے لڑائی جھگڑا ہوا ہے ان سے جا کر معافی مانگ لیں۔ معزز سامعین کرام، جو شخص معافی مانگ لے گا اللہ کریم اسے بلند کر دے گا، رزق میں برکت، مال میں برکت، عزت میں برکت، شہرت میں برکت، دنیا کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ کیوں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سل من قطعک وعف عن من ظلمک، جوڑ اس کے ساتھ تعلق کو جو تجھ سے تعلق کو توڑے، وعف عن من ظلمک، معاف کر اس کو جو تجھ پر ظلم کرے۔ معزز سامعین کرام، تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے دوست یاروں سے، اپنے ارد گرد لوگوں سے ناراضگی کو ختم کر دیجئے اور صلح ان کے ساتھ کر لیں۔ پھر دوسرا کام، آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے، جتنا زیادہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلائیں گے، تو استغفار کی کثرت کرنے سے اللہ کریم آپ کی مالی پریشانی کو بھی دور کر دے گا، رزق کی پریشانی کو بھی دور کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی برکت عطا فرمائے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد عطا فرمائے گا، اگر اولاد ہے تو اولاد کو نیک کر دے گا۔ تیسرا کام جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اس رات آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ جو شخص اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ اس کے من کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی، اس کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کریم غیب سے اسے رزق، مال، دولت عطا فرمائے گا۔ تو یہ کچھ اعمال تھے، یہ اعمال آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس پیارے وظیفے کی طرف جو آپ نے شب معراج میں کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، لیکن وظیفے کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر دکھی انسانیت کے دکھوں پر مرہم
ہم لگانے کے لیے آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا، ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط، اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وہ وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ درود پاک آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا محبوب کبریا آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ معزز سامعین کرام، شب معراج میں اگر آپ درود پاک کا ورد ہی کریں تو ساری مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ آپ کی ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر مصیبت اس درود پاک سے دور ہو جائے گی۔ شب معراج ہو یا شب برات ہو،
رمضان ہو یا شعبان ہو یا رجب ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، جب آپ درود پاک کو عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ درود پاک آپ کو ضرور فائدہ دیتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب یہ 3 مرتبہ ہی کیوں، 3 مرتبہ سے زیادہ کیوں نہیں؟ تو جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، حبیب کبریا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ گویا آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذمہ داری میں آ جائیں گے، اور جب بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے تو پھر بندے کے سارے کام خود ہو جاتے ہیں، اللہ کریم ان کے کاموں کو خود کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو جب آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اب پڑھنا کتنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب درود ابراہیمی ہی خاص کیوں؟ تو اس لیے کہ یہ درود پاک آپ دن میں کئی مرتبہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا تلفظ بھی صحیح ہے آپ کا، اور یہ آپ کو صحیح طریقے سے آتا بھی ہے۔ اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پڑھنا کیسے ہے؟ آئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ غور سے سنیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 مرتبہ عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آمنہ کے لال پر آپ یہ گلدستہ عقیدت درود پاک کا پیش کریں گے۔ جب آپ یہ درود پاک کا گلدستہ پیش کریں گے، رب کائنات کی قسم پھر آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ تسبیح جس سے اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو نوکری مل جائے گی، اولاد نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، آپ کی ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ تسبیح آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، 313 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ قریش کہتے ہیں، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ سورت آپ نے 21 ٹائم صرف 21 مرتبہ پڑھ کر سینے پر پھونک مار دینی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کا پیارا نام یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یہ آپ نے 1001 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت
کے مطابق آپ اس عمل کو کیجئے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔